یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مردم شماری اور حلقہ بندیاں کیوں ضروری ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے امن و امان اور معاشی ترقی برقرار رکھنے کے علاوہ ریاست کی ذمہ داریوں میں اس بات کی منصوبہ بندی بھی ایک لازمی جزو ہے۔ ملک کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی، بچوں کے لیے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں، لوگوں کے لیے ہسپتال و طب کی سہولیات کے علاوہ نقل و حمل کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ لیکن یہ تمام اقدامات تب ہی مؤثر طریقے سے اٹھائے جا سکتے ہیں جب ملک کی مجموعی آبادی، اس کے سالانہ اضافے کا تناسب، شہری و دیہی آبادی کی شرح کے درست اعداد و شمار ریاست کے پاس موجود ہوں، تاکہ اسی مناسبت سے مناسب منصوبہ بندی اور سہولیات کا بندوبست کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ملک میں مردم شماری کی جاتی ہے تاکہ ملکی منصوبہ بندی ٹھوس اعداد و شمار کی بنیاد پر کی جا سکے۔ یہ تو ہو گیا کہ مردم شماری کیوں ضروری ہے۔ اب اگر میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ پاکستان میں ہونے والی مردم شماری کی جو مختصر تاریخ ہے، اس میں مملکت خداداد میں کب کب مردم شماری کی گئی ہے اور کب کب نہیں کی گئی۔ پاکستان میں پہلی مردم شماری 1951 میں، جس کے تحت پاکستان کی مجموعی آبادی 7 کروڑ اور 57 لاکھ تھی، جس میں سے 3 کروڑ اور 30 لاکھ مغربی پاکستان کی اور 4 کروڑ 20 لاکھ مشرقی پاکستان کی آبادی تھی۔ ملک میں دوسری مردم شماری کا انعقاد 1961 میں ہوا، جس کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 9 کروڑ 30 لاکھ تھی۔ اسی طرح تیسری مردم شماری جو کہ 1970 میں ہونی تھی، لیکن جو ملکی اس ٹائم سیاسی حالات تھے ان کی وجہ سے ملتوی کی گئی، اور مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد 1972 میں مردم شماری ہوئی، جس کے مطابق مغربی پاکستان جو کہ اب موجودہ پاکستان ہے، اس کی آبادی 6 کروڑ اور 50 لاکھ ریکارڈ ہوئی۔ پاکستان میں اسی طرح چوتھی مردم شماری 1981 میں ہوئی اور مجموعی آبادی ملک کی 8 کروڑ 37 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد پاکستان میں سیاسی بحرانوں کی وجہ سے پانچویں مردم شماری 17 سالوں بعد 1998 میں ہوئی، جس کے مطابق پاکستان کی آبادی 13 کروڑ اور 47 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اور ایک مرتبہ پھر مردم شماری میں تعطل آ گیا اور 19 سال کے وقفے کے بعد 2017 میں پاکستان کی چھٹی مردم شماری کرائی گئی، جس میں ملک کی مجموعی آبادی 21 کروڑ سے تجاوز کر چکی تھی۔ جبکہ اب 2023 میں ملک کی 7ویں مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 24 کروڑ کا ہنسہ عبور کر چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جس تناسب سے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے، کیا اسی مناسبت سے حکومتوں نے آبادی کے لیے وسائل بھی پیدا کیے ہیں یا نہیں کیے؟ کیا روزگار کے مواقع، تعلیم و صحت، نقل و حمل کے ذرائع میں بھی اسی طرح کا اضافہ ہوا ہے جس طرح آبادی کے شرح تناسب میں اضافہ کیا گیا ہے یا نہیں ہوا؟ اس کا جواب قارئین خود اخذ کر سکتے ہیں ملک کے معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب ملک کے بڑھنے کے اعداد و شمار تو آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں آج کل اس بات پر خوب بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت، یہ آپ کے علم میں ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اور اس پورے پروسیس میں کو مکمل ہونے میں 90 سے 120 دن لگ جاتے ہیں۔ وہ کیوں لگتے ہیں اس کا بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا اور ذکر کروں گا۔ پہلے ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ آئین میں مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے کیا احکامات ہیں۔ آئین پاکستان کے چیپٹر 2 میں، جو کہ مجلس شورا پارلیمنٹ کے بارے میں ہے، اس کے آرٹیکل 51 کی سب کلاس 5 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت قومی اسمبلی کی تمام تر نشستیں مردم شماری کے نتائج کے مطابق آبادی کے تناسب سے صوبوں کو مختص کی جاتی ہیں، جبکہ مردم شماری کی منظوری کونسل آف کامن انٹرسٹ CCI کے فورم سے لی جاتی ہے۔ CCI کے کیا اختیارات ہیں اور کیا کیا فرائض ہیں، یہ آئین کے چیپٹر 3 میں، جو کہ وفاق کے صوبوں سے تعلقات ہیں، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر کسی صوبے میں اگر
کسی صوبے کو مردم شماری کے نتائج پر اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جو ایپلیٹ فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ فار ایگزامپل اگر سندھ کو مردم شماری کے نتائج کے اوپر اعتراض ہے تو وہ اس کی جو اپیل ہے CCI منظوری اگر دے دیتی ہے یا اس کے اوپر اعتراض اٹھاتی ہے تو اس کی اپیل پارلیمنٹ کے مشترکہ جو سیشن ہوتا ہے جوائنٹ سیشن اس سے منظوری لی جا سکتی ہے یا اس سے مسترد کرایا جا سکتا ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جب مردم شماری کی باقاعدہ کونسل آف کامن انٹرسٹ سے منظوری ہو جاتی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو الیکشن رولز کے مطابق حلقہ بندیاں کرتا ہے اور اس کا یہ تعین کرتا ہے کہ جو صوبوں میں کون کون سے ڈسٹرکٹ میں حلقہ بندیوں کو آبادی کے لحاظ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے یا ان کو ایز اٹ از رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ جب حلقہ بندیاں فائنل ہو جاتی ہیں تو اس میں بہر طور اعتراض تو اٹھتے ہیں، مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ سے جو حلقہ بندیاں ہیں اس پہ اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں کہ فلاں ضلع کو آبادی کے حساب سے یا آبادی کے تناسب سے سیٹیں زیادہ ملی ہیں یا کم ملی ہیں۔ ان اعتراضات کو دور کرنے کا جو متعلقہ فورم ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز ہوتے ہیں کہ جب یہ اعتراضات کسی جماعت کی طرف سے دائر کیے جاتے ہیں تو الیکشن ٹریبیونلز میں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور اگر یہ الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے میں بھی ان پارٹیوں کے اعتراضات برقرار رہتے ہیں تو وہ پھر اس کا جو متعلقہ فورم ہے الیکشن ٹریبیونل کے بعد ہائی کورٹس ہوتا ہے، ہائی کورٹس میں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ میں بھی یہ اعتراضات اگر دور نہ ہوں تو پھر جو لاسٹ ایک ایپلیٹ فورم ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتا ہے جس کا فیصلہ جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے۔ تو یہ گویا جو حلقہ بندیوں کا پروسیس ہے اس میں 90 سے 120 دن اس لیے لگتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جب اس کو حلقہ بندیوں کا فائنل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اعتراضات کا پروسیس ہے یا اس کے بعد پھر جو ایپلیٹ فورمز کے اوپر ان کو چیلنج کرنے کا جو پروسیس ہے اس میں 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے تو آئینی و قانونی تقاضے پورے ہو گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انتخابات جو کہ ایک آئینی تقاضا ہے وہ بھی حلقہ بندیوں کے پروسیس مکمل ہونے کے بعد فوری طور پر منعقد ہو جائیں گے تاکہ پاکستان کی عوام اپنا کے رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند کے نمائندے منتخب کر کے اقتدار ان کو سونپ سکیں۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔